ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ محترم، مقام افسوس ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بڑا شور مچا ہوا ہے۔ ہمارے علماء کرام دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک گروپ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت فاطمہ سے زہرا باغ فدق کے معاملے میں خطا کرتی، جبکہ دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ سراسر گستاخی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں صحیح یا غلط ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کریں؟ شکریہ۔ ٹھیک، تھینک بہت یو۔ شکریہ جی۔ بقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، راہم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ میں نے بھی سنا ہے کہ بھی باب فدق کے بارے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک انتشار پھیلا ہوا ہے۔ تو خیر یہ علماء کرام دو حصوں میں بٹ گئے۔ اب علماء میں علمی اختلافات تو ہوتے ہی ہیں، پہلے بھی ہوتے تھے۔ پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا تو درس گاہوں میں ہو جایا کرتے تھے، مدارس میں ہوتے تھے، اور سوشل میڈیا پہ بات پہنچتی نہیں تھی۔ اب سوشل میڈیا، اب پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن گیا، تو سوشل میڈیا پہ جھٹ سے سانس بھی لیتے تو سوشل میڈیا پہ پتہ چل جاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اختلاف، تو اس طرح کے علمی اختلافات تو علماء کرام میں کتابوں میں، اسی طریقے سے خطابوں میں پہلے بھی تھے، تو اس لیے وہ پہلے بھی ایسے چلتا۔ تو علمی اختلاف علماء میں ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ اس لیے تو حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اختلاف امتی رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے، لیکن بشرطیہ کہ نیک نیتی کے ساتھ ہو اور اس کے اندر کسی قسم کی بد نیتی نہ ہو، یا موضوع کو ایسا سینسیٹیو نہ ہو کہ جس کو چھیڑ کر جو ہے آپ کسی مشکل کے اندر پڑ جائیں۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ باب فدق کے حوالے سے جو نقطہ نظر ہے، اصل میں یہ نقطہ نظر ایسا ہے کہ اس میں جو ہے ایک تو خود سنی علماء ہیں، دوسرا اس کے مقابلے میں شیعہ علماء ہیں۔ تو سنی شیعہ یہ دونوں دو مد مقابل دو یا مذہب ہیں دنیا کے اندر، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سے انکار ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جو شیعہ مذہب ہے وہ باب فدق کے حوالے سے ان کی اپنی تاریخی روایات کے اندر جو تفصیلات ہیں وہ اس کو دیکھتا ہے، اور جو سنی علماء ہیں ان کی جو ہے وہ باب فدق کے حوالے سے جو تفصیلات ہیں وہ ان کو دیکھتا ہے۔ لہٰذا جو نتیجہ یہ کہ آج بھی کیونکہ شیعہ سنی کا جب بھی مسئلہ اٹھانا مقصود ہوتا ہے تو وہ یہ اس طرح کی مسائل چھیڑ دیے جاتے ہیں۔ تو میرا اپنا احساس یہ ہے کہ اصل میں اس کے پیچھے جو در پردہ وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، یہ سیاسی ایشوز ہیں کہ پاکستان میں شیعہ سنی کے حوالے سے کافی حد تک الحمدللہ آپس میں اتحاد بین المسلمین کی ایک مہم چلتی رہی، آپس میں ایک دوسرے سے مل کے، کیوں کہ بڑا دشمن اس وقت ہمارے سامنے ہے، ہمیں ہندو بہت بڑا دشمن ہمارے سامنے ہے، اور مغربی طاقتیں اسلام کو نوچنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ لیکن اس لیے کافی حد تک اب یہ ہے کہ چونکہ یہ کافی حد تک شیعہ سنی کا معاملہ دبا ہوا ہے، اب یہ پیچھے سیاسی مقاصد کے لیے اس ایشو کو اٹھا دیا کہ باب فدق کا مسئلہ یہ ہے۔ تو لیکن علماء کرام چونکہ ظاہر ہے کہ المومن غر کریم، مومن بھولا بھالا سیدھا سادہ ہوتا ہے، تو علماء کرام بھول پن میں اس کو بہت سینسٹیوٹی سے لے کے اس مسئلے کو جو ہے وہ اس پر گفتگو شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ کہ آپس میں وہ انتشار۔ اس لیے اصل بات تو یہ کہ اس سے یہ علماء کرام کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی محرکات تو نہیں ہیں، اگر ہیں تو بس اس مسئلے پہ بات کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر سوال پر بات کرنا ہم پر کوئی فرض نہیں ہے، لہذا خاموشی اختیار کریں۔ شیعہ مذہب اپنے مذہب کے مطابق کچھ بولتا رہے، سنی جو ہے یہ آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے سر پٹول نہ کریں، اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ باب فدق کے مسئلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور تیسری قوت ایشو چھیڑ دیتی ہے، لہٰذا شیعہ سنی آپس میں، اور پھر نتیجہ کہ خود سنیوں کے اندر بھی سنی آپس میں ایک دوسرے کی جو پگڑی اچھالنے لگتے ہیں، یہ خطرناک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب اس مسئلے میں سنی علماء میں دو طبقے بن گئے، تو یہ بھی قابل تعجب ہے۔ دو طبقہ بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، نہ بننے کی ضرورت ہے، کیوں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باب فدق کا جو قصہ ہے وہ تو خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی میں اس کا فیصلہ کر چکی ہیں۔ مطلب یہ کہ جب انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحب نے جا کے اپنا مدعا رکھا، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ان کے سامنے پیش کر دی کہ معاشر الانبیاء، ہم جو انبیاء کی جماعت ہیں، لا نورث ولا نورث، ہمارا جو ترکہ ہوتا ہے اس میں جو وہ تقسیم نہیں ہوتی، میراث نہیں ہوتی، ہم نہ کسی کے وارث بنتے ہیں، نہ ہم جو مورث بنتے ہیں۔
ہے. تو یہ اور آگے فرما دیا کہ ما ترکنہ صدقۃ، کہ جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ بیت المال کا جو اہل اسلام غریبوں کے اندر تقسیم ہوتا تو صدقہ ہوتا ہے. تو نبی نے یہ فیصلہ، نبی کا یہ فیصلہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو سنا دیا، تو کیا اس کے بعد کوئی ثابت کر سکتا ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا دوبارہ کبھی جو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس یہ مطالبہ لے کے آئی ہوں؟ انہوں نے آمنا و صدقنا کیا، بہت اچھا ہے، اور وہ اس کے بعد اپنے گھر آ گئیں. بلکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگی کہ اجازت ہو، میں بات کرنا چاہتا ہوں. پھر گفتگو ہوئی، وہاں بات ہوئی. بات کیا کہا کہ میں تو وہ ہوں کہ میں اپنی جان، مال، اولاد ساری آپ کے ابا جان پہ قربان کر دی. مجھے خدا نہ خواستہ یہ ایک باب فدق، اور باب فدق آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا باغ ہے، کتنا بڑا، آپ جا کے دیکھ لیں، ابھی بھی سعودیہ میں ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. اس میں تو کھجور کے 13 درخت اس کے اندر آتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا 13 درختوں میں. آپ ایک اچھی مناسب مسجد کا سین ہے بھائی، اتنی بڑی، اتنی جگہ ہے. وہ کون سا خدا نہ خاصا کئی ایکڑوں کے اوپر جا، وہ کون سا ایسا باب فدق ہے کہ آپ جو اس کو جو اپنے لیے بہت بڑی جائیداد ترکہ بنا لیں، جھگڑا بنا لیں. تو خیر، تو انہوں نے جا کے پھر معافی مانگی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ سے کہ میں تو سب قربان کرنے کو تیار ہوں، اگر یہ بھی ہوتا تو مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں آپ کو دیتا، لیکن آپ کے ابا جان کا یہ فیصلہ میرے سامنے تھا، اس لیے میں نے جو ہے وہ کیا. باقی میرا جان مال سارا آپ ہی کی، آپ کے ابا کی اولاد پر ہے. انہوں نے لجاجت کی، جا کے معافی مانگی. اب تو ظاہر ہے کہ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا دل تو پہلے صاف ہو چکا تھا کہ نبی ابا جان کا فیصلہ سامنے آ گیا. تو خود جو ہے کہنے کا، خود جو ہے وہ حضرت فاطمہ الزہرا جو مدعی جنہوں نے دعویٰ کیا وہ خود ہی گیو اپ ہو گئیں. تو آج آپ جو ہے وہ مدعی سست گواہ چست والی بات ہے، آپ خام خود اس کو اٹھاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کی نیت صحیح نہیں ہے. حضرت فاطمہ الزہرا خود ہی پیچھے ہٹ گئیں. یہاں تک کہ بعد میں اہل بیت میں سے حضرت زین العابدین جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کے جو ہے وہ پوتے، ان کے پوتے سے ایک موقع پہ کسی نے یہ بات پوچھ لی کہ بھئی یہ معاملہ ہوا تو یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باب فدق دیا نہیں میراث میں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ یہ اہل بیت میں سے ہیں جو کہ گویا کہ جو مدعی تھے بقول آپ کے. انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ابو بکر کی جگہ پر ہوتا تو میں وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا. یار ابو بکر کو تو نبی صدیق کہہ کے گئے ہیں، تو آپ خدا نہ خاص تو ان کے بارے میں ایسی بات سوچیں تو یہ تو زیادتی ہے. اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو جنت کی عورتوں کی سردار نبی کہہ کے گئے ہیں، تو کیا آپ جو یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک باغ نہ ملنے پہ، دنیا کا ایک باغ، جنت کے باغوں کے جو سردار ہیں، وہ دنیا کے ایک باغ پر اتنے ناراض ہو جائیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کبھی بات ہی نہ کریں، ناراض ہو جائیں اور کہا کہ مجھے باغ نہیں ملا؟ تو یار یہ تو آپ نے ان کو گویا کہ ایک چھوٹے، آپ جو ہے ان کو ایک دنیا کی ایک عام عورت کی جگہ پر لے کے آ گئے ہیں کہ وہ ایک باب فدق کے بارے میں وہ ان کی کتنے خدا نہ خواستہ وہ حریص ہو رہی ہیں. اس سے تو آپ یہ کہہ کے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام گرا رہے ہیں. جو جنت کے باغوں کی سردار ہو، وہ دنیا کے آپ کے یہ 13 کھجوروں کے باغ کی اس کی حیثیت ان کی نظر میں. ہاں ایک میراث کا حصہ سمجھ کے کہ یہ تبرک ہے میرے ابا کا تو مجھے مل جائے، تو آئی وہ خلیفہ مسلمین کے پاس، خلیفۃ المسلمین نے بتا دیا کہ آپ کے ابا کا یہ فرمان، یہ حدیث. فرمایا کہ بس اچھا. وہ دوبارہ انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا، واپس آ گئے. تو پھر حضرت عمر کا دور بھی گزر گیا، حضرت عثمان کا دور بھی گزر گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آ گیا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے، اور وہ تو خود جو ہے فاطمہ الزہرا کے بیٹے حسن حسین موجود ہیں، پھر امام حسن کی حکومت بھی آئی. تو اگر ایسا کوئی ضابطے کی کارروائی کوئی شریعت کی ہوتی تو اس وقت وہ باغ جو اہل بیت اپنے حصے میں لے لیتے کہ ہماری اماں کا میراث تھی لہٰذا یہ ہمیں ملنی چاہیے. انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہی فیصلہ قائم رکھا جو ابوبکر صدیق کا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا حق فیصلہ وہی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ باقی یہ کہنا کہ فاطمہ الزہرا خطا پر تھی، ان سے غلطی ہوئی، نعوذ باللہ، یہ بات تو بڑا خطرناک ہے. کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا جن کو وہ جنت کی عورتوں کی سردار قرار دے دیا، اور ان کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باب فدق اس لیے لینے گئیں کہ دنیا کی حریص تھی؟ نہیں، وہ تو تبرک سمجھ کے کہ ابا کی میراث کا تبرک ہے مجھے مل جائے.
کیونکہ ظاہر ہے کہ ان سے بڑھ کر اپنے ابا کا عاشق کون ہوگا قربانیاں دینے والا. تو اس لیے گئی تھی. لیکن جب حدیث سن لی, ضابطہ ابا کا پتہ چل گیا, کہا کہ اچھا بس صحیح ہے, ٹھیک ہے, ضرورت نہیں. اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مال فے اور مال غنیمت میں سے, خمس کے مال میں سے, جیسے آپ کے ابا کے زمانے میں اہل بیت ازواج کو ملتا رہا, میں ابو بکر اسی طرح آپ کو دیتا رہوں گا. لہٰذا وہی ہوا کہ مال فے میں سے, خمس میں سے, جس طریقے سے ضابطہ نبی کے زمانے میں تھا اسی طرح اہل بیت کو ملتا رہا. اس میں حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی ملتا, آپ کے ازواج کو ملتا, سب کو ملتا. تو اگر وہ میراث میں تقسیم کی بات تھی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہ خواستہ شریعت کے صریح حکم کے خلاف کیوں کرتے؟ جبکہ میراث میں حصے دار تو ان کی اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتی ہیں, کیونکہ وہ ان کی بیوہ کے طور پہ ان کو بھی حصہ ملتا. پھر حضرت عمر آگے, ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میراث میں حصے دار بنتی. حضرت عمر پھر فیصلہ کر دیتے کہ کسی نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ابوبکر صدیق کی صداقت کو مان لیا, اور اس کے بعد وہ کبھی اس مسئلے میں کبھی انہوں نے آپ سے رجوع نہیں کیا, اور یہ اپنے اللہ کو ملی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار بن گئے. اس لیے علماء کرام جو ہے اس میں شک نہیں کہ احتیاط کے ساتھ ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. کمی بیشی اگر ہو جائے فوراً اس کی معافی مانگ لے, کیونکہ وقت زیادہ نہیں ہے, پتہ نہیں کب اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور وہاں جو ہے اہل بیت کے سامنے پیشی ہو تو شرمندگی ہو جائے. تو اگر کوئی ایسا لفظ, یا وہ کہتے ہیں نا کہ زبان پھسل گئی, وہ اگر ایسی زبان پھسل گئی, لفظ ایسا کہہ دیا, تو اس کو فوراً معافی مانگ لے, یہ معافی چاہتا ہوں, کیونکہ بہت بڑے مقام ہے اہل بیت کے. اور پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ ان کا مقام, اللہ اکبر, اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اس مختصر وقت میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب وہ میدان محشر میں نکلیں گی تو ملائکہ کو بھی نگاہ اوپر اٹھانے کی اجازت نہیں, ملائکہ بھی نیچے نگاہ کر لیں گے, اتنے حیا کے پردوں کے اندر وہ جنت میں داخل ہوں گی. تو بی بی فاطمہ کا تو فیض جو ہے پورے عالم میں, اس لیے اس قسم کی گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اصل میں یہ وہ فیصلہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, اس میں کسی پر کوئی بدگمانی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں. نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پر آپ کو اعتراض ہونا چاہیے, نہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا اور خودداری اور استغنا اور جو ہے وہ للہیت کے اوپر ہمیں کوئی حرف بولنا چاہیے. کیوں کہ وہ تبرک کے طور پہ ان کو درخواست کی تھی, نہیں ملا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یہی ضابطہ میرے لیے قابل قبول ہے. تو خطا پہ کہنا اس میں شک نہیں کہ یہ جو ہے سمجھو یہ زیادتی ہے. جن حضرات کے زبان سے نکل گیا ہے تو اس پہ اگر رجوع کر لیں اور کہیں کہ یہ خطا کا لفظ جو ہے میری نیت کچھ اور تھی اور میں یہ لفظ خطا کا میں کہہ بیٹھا ہوں, تو میں معافی مانگتا ہوں اہل بیت سے بھی اور بی بی فاطمہ سے بھی, اور جو اہل اسلام جن کا دل دکھا ہے مجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں. معافی سے بلندیاں ملتی ہیں, پستیاں نہیں ملتی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے انسان کی بنیاد معافی سے شروع ہوئی ہے. بابا آدم زمین پر اترے, زمین پر اتر کے سب سے پہلا کام انہوں نے معافی کا کیا, سب سے پہلا کام معافی کا کیا ہے. اور انبیاء کی زمینیں جب اس زمین پیغمبرانہ زمینیں جب کاشت ہوئی ہیں تو اس کی بنیاد معافی پر ہے, کہ بابا آدم زمین پہ اتر کے سجدوں میں گر کے معافی مانگتے رہے. تو جس انسان کی ابو الانبیاء کی بنیاد معافی پر ہے, تو آج مجھے اور تجھے جس کی کوئی حیثیت نہیں معافی مانگتے شرم آئے؟ نہیں, بابا آدم نے معافی مانگی اور بنیاد ڈال دی کہ انسانوں کی زندگی کا آغاز معافی سے ہوا ہے, اور جب مرنے لگتا ہے اس وقت بھی معافی مانگ کر جاتا ہے. تو جس کی ابتدا انتہا معافی پر ہو, درمیان میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی معافی مانگ لے گا تو اس کا کوئی جائے گا نہیں, بلکہ جیسے بابا آدم کو پھر اللہ نے ابو الانبیاء بنا دیا, اس معافی مانگنے والے کو اللہ تو بلند مرتبہ عطا کر دے گا. سبحان اللہ. Very consuming, very detailed, بہت eye opener kind of thing. بہت شکریہ حضرت.